مرزا نے تاریخ ابن کثیر سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط بیان کیا جو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا تھا۔ وہ روایت جعلی ہے، اور اس جعلی روایت کو بیان کرتے ہوئے مرزا نے مزید مرچ مثالیں لگا کر اس روایت کو بیان کیا۔ پہلے آپ مرزا کی بات سن لیں، پھر ہم اس روایت کی سند پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اب اس پورے ماحول کے اندر سیدنا حسین ابن علی کا ایک خط ہے جو اس وقت انہوں نے حاکم وقت کے نام لکھا، جو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، جسے البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ جس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف یہ حکومت چل رہی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کے اوپر قائم ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کی تھی، لیکن میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں جواب کیا اللہ کو دوں گا۔ تو حضرت حسین ابن علی کے وہ والے جو سال ہے نا، 10 آلموسٹ سمجھ لیں، 10 سال بھی نہ آپ کے آلموسٹ 19 سال ہی بنتے ہیں، 10 سال تو حضرت حسن کی شہادت کے بعد ہے جی۔ یہ 19 سال انہوں نے انگاروں پر گزارے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اور وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید امت کے خیر خواہی کی خاطر آخری جو ایک شرط ہے اس پہ عمل ہوگا۔ جب وہ عمل نہیں ہوا اور حاکم وقت نے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ یا بادشاہ نومینیٹ کر دیا، تو پھر حضرت حسین ابن علی ظاہر ہے کہ وہ چونکہ وارث رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے پھر کوفہ سے لوگوں نے خط لکھنے شروع کر دیے حضرت حسین ابن علی کو۔ تاریخ ابن کثیر کی وہ روایت آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کا تذکرہ ہے جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا تھا، اور مرزا نے مرچ مثالیں لگا کر اس کو بیان کیا۔ لیکن اسی تاریخ ابن کثیر میں اسی روایت سے پہلے سندیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کاش مرزا وہ سندیں پڑھ کے سنا دیتا اور ان سندوں کی تحقیق بتا دیتا کہ وہ سندیں صحیح ہیں یا نہیں۔ اصل میں ابن کثیر نے یہ روایت طبقات ابن سعد سے لی ہے، اور طبقات ابن سعد میں جو سندیں تھیں ان میں سے کچھ سندیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں، اور طبقات ابن سعد میں ان کے علاوہ بھی سندیں اس روایت سے پہلے لکھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے ڈسپلے کرا دیتے ہیں۔ تو ساری سندیں آپ کے سامنے ہم نے ڈسپلے کرا دی ہیں۔ یہ ساری سندیں لکھ کر ابن سعد نے روایت سب کی اکٹھی لکھی ہے، اور ساتھ ہی یہ صراحت کی ہے کہ ان ساری سندوں کا جو مجموعہ تھا نا، ان ساری سندوں سے جو روایات پہنچی تھی ان روایات کا مجموعہ میں نے لکھا ہے۔ اب یہ کوئی تعین نہیں کی، کوئی امتیاز نہیں کیا کہ کس سند سے کون سا حصہ ثابت ہے، کون سا حصہ مروی ہے، اور کس سند سے کون سا حصہ مروی ہے، یہ امتیاز نہیں ہے۔ چلو خیر، اگر ان ساری سندوں میں سے کوئی ایک سند صحیح ہوتی یا چند سندیں صحیح ہوتی تو بھی ہم یقین کے ساتھ، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ والا حصہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط والا حصہ ہے وہ اسی صحیح سند سے ہے، کیونکہ تعین تو انہوں نے نہیں کی، امتیاز تو نہیں کیا کہ کس سند سے کون سا حصہ منقول ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی سندیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسپلے کرائی ہیں، یہ ساری سندیں ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر مرزا اور اس کی ذریت میں ہمت ہے تو یہ سندیں ہم نے ڈسپلے کرا دی ہیں، ان میں سے کسی ایک سند کو متعین کریں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہوں، تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں، اور ہم پھر ثابت کریں گے کہ وہ سند ضعیف ہے اور اس کے کس راوی پر جرح ہے یا اس سند کے اندر کیا سقم ہے، تو یہ ہم ثابت کریں گے۔ اگر مرزا اور اس کی ذریت میں ہمت ہے تو ان میں سے کسی ایک سند کے وہ متعین کریں کہ ہمارے نزدیک یہ سند صحیح ہے، تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں۔ اور اگر کوئی سند متعین نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سندیں ساری ضعیف ہیں۔ جب سندیں ضعیف ہیں اور یہ روایت جعلی ہے تو اس جعلی روایت کو مرزا مزے لے لے کر، مرچ مثالیں لگا لگا کر بیان کر رہا ہے، اور یہ نہیں بتا رہا کہ یہ روایت جعلی ہے، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے مرزا کی طرف سے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر اس جعلی روایت کو صحیح مانا جائے، مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر یہ جعلی روایت بیان تو کر دی، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس جعلی روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس کی زد میں نعوذ باللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ جاتے ہیں، کیونکہ اس روایت کے اندر جو مضمون لکھا ہے اس خط کا، وہ یہ ہے کہ آپ سے جہاد کو جو میں نے چھوڑ رکھا ہے، جہاد میں نہیں کر رہا، اس جہاد کے چھوڑنے میں میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے، میں کوئی عذر نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کوئی عذر ہو۔ یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ
اس خط کے مطابق، اس جعلی روایت کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد واجب ہو چکا تھا اور جہاد چھوڑنا کوئی جائز نہیں تھا، جہاد چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں تھا، پھر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد نہیں کیا۔ تو ایک کام جو ضروری ہو، جس کے چھوڑنے کا کوئی عذر بھی نہ ہو، وہ کام اگر نہ کیا جائے تو کیا یہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس کی زد میں پھر کون آ رہے ہیں نعوذ باللہ۔ پھر ایک طرف تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ جی صلح حسن شرائط پر ہوئی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شرطیں پوری نہیں ہوئی تھیں، کبھی کہتے ہیں کہ کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ ایک شرط پر عمل ہوتا رہا، خمس دیتے رہے، باقی شرطوں پر عمل نہیں ہوا۔ جبکہ صلح جب شرائط پر ہوتی ہے تو ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی خلاف ورزی ہو جائے تو اس صلح کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اس صلح کی پابندی لازم نہیں ہوتی۔ اب جب مرزا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی شرطوں پر عمل نہیں ہوا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں لکھا کہ میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں، حالانکہ یہ جملہ اس خط میں نہیں لکھا، اس جعلی روایت میں بھی نہیں لکھا۔ اب ایک طرف یہ کہنا کہ شرطوں پر عمل ہی نہیں ہوا، دوسری طرف یہ کہنا کہ سیدنا حسین نے کہا کہ میں صلح کا پابند ہوں، یہ دونوں باتوں میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ جب شرطوں پر عمل ہوا ہی نہیں ہے تو پھر صلح کی پابندی کس چیز کی؟ اب جب شرطوں پر عمل نہیں ہوا تو صلح کی پابندی کوئی ضروری نہیں، جب صلح کی پابندی کوئی ضروری نہیں تو اس کو بہانہ تو نہیں بنایا جا سکتا جہاد کے چھوڑنے کا۔ پھر تو اس خط کے مطابق، اس جعلی روایت کے مطابق جہاد چھوڑنے کا جب عذر کوئی نہیں تھا تو بلا عذر ایک ضروری کام کو چھوڑ دینا کیا یہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ تو نعوذ باللہ اس جعلی روایت کو مانا جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زد میں آتے ہیں، لیکن مرزے کو کوئی پرواہ نہیں، اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا بغض نکالنا ہوتا ہے، چاہے روایت جعلی ہو، چاہے اس کی زد میں آل بیت بھی آ رہے ہوں، چاہے حسنین کریمین بھی آ رہے ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مرزے نے کہا کہ جی 19 سال انہوں نے انگاروں پہ گزارے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ وظائف قبول کرتے رہے، معمولی نہیں، لاکھوں درہم ہر سال وظائف قبول کرتے رہے، اگر انگاروں پر گزار رہے تھے تو وظائف کیوں قبول کر رہے تھے؟ بہرحال یہ روایت جعلی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی تو ہے، تو پھر تاریخ کی کتابوں کے متعلق، تاریخی روایات کے متعلق خود مرزے نے جو بیانات دیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، ان کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہر تاریخی روایت معتبر ہوتی ہے۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ اپنی یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا، مکھی گند تے بہندی جا کے۔ جی سب کو پتہ ہے کہ گند کس نے سمیٹا اور گند پر کون بیٹھا۔ سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی، وہی سارا لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے نا، ان کی ساری باتیں جمع کر دی۔ یعنی مرزا یہ مان رہا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، کوڑ کباڑ بھی ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹ ہی میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا، ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ سند بیان کر دی ہے، وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے جھوٹ، سچ، گند بلا، اچھی، ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی۔ تاریخ اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ یہاں مرزا نے تاریخ کی کتابوں کے بارے میں اصول بتایا کہ تاریخ کی کتابوں میں جھوٹ، سچ، گند بلا، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے سند لکھ دی بس۔ اب اگلے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سند کی تحقیق کرے کہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ یہ تاریخی جو باتیں نا جی، جب تک ان کی اسناد نہ ہو ہم اس طرح ان پہ کامنٹس نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی مرزا مان رہا ہے کہ تاریخی روایات کی سند کی جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے، ان پر کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ تاریخی روایات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی، بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ فالو کریں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، زیادہ تر تو جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں مرزا نے یہ تسلیم کیا کہ تاریخی کتابوں کے اندر جو تاریخی روایات ہیں ان میں زیادہ تر جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے، کوئی ان پر تسلی نہیں کی جا سکتی، اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تھے مرزے کے اصول، لیکن جب مرزے کو بغض صحابہ کا دورہ پڑتا ہے تو مرزا ان سارے اصولوں کو پس پش ڈال کر بڑے مزے سے تاریخ کی یہ بے سند اور ضعیف روایات، جھوٹی روایات بڑے مزے سے پیش کر رہا ہوتا ہے۔